أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 43 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ بے مثال اور بے شمار وسائل اور نعمتیں اور ضروریات زندگی مہیا کی، جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی، آخرت کی فلاح اپنا خاص فضل و کرم ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 41 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 29 سے آنورڈ سورہ قصص: جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں شیخ مدین جو تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ ان کے نکاح کے بعد وہ وہاں پر رہے 8 سال یا 10 سال، دونوں میں سے کوئی بھی مدت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنی مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں طرف کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہوں، اللہ ہوں سارے جہانوں کا رب۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح زبان رکھنے والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں کبھی یہ نہیں سنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے،
اور یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا، اے درباریوں، میں نے تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا کر میرے لیے ایک بڑا محل تعمیر کر، تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کرتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں پر مکمل ہوا، جو اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ اور اب اگلی آیات میں اسی واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ، اور فرعون کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا، غرق کر دینا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رسالت اور وحی جو ہے وہ ملنا، اور باقی مدین کا سفر اور مدین میں جو رہنا ان کا، یہ سارے واقعے کو بنیاد بنا کر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اتمام حجت کے لیے کچھ آیات ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ ہزاروں سال پرانا واقعہ جس سے تم اور جس سے آپ اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ناواقف تھے، اس کو حقیقت پر مبنی انفارمیشن کے ساتھ ہم نے ذکر کیا، اور یہ آپ سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو ایک تو یہ ثبوت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو قرآن ہے، کیونکہ اس میں ایسی باتیں جو ہزاروں سال پہلے گزر چکی اور جن کے بارے میں معلومات بھی نہیں، ان کو یہاں پر کوٹ کیا، ذکر کیا، تو یقیناً یہ کسی ایسی ہستی کی طرف سے آ سکتی تھی جو یہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ کافروں کا رویہ کہ انہوں نے اس کے باوجود انکار کیا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی منمانی کی، اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو یہ کچھ آیات اگلی جو ہیں وہ اسی واقعے کی بنیاد پر کچھ نصیحت کی باتیں جو اہل مکہ یا یعنی مشرکین مکہ کے لیے تھیں، اور اس میں یقیناً ہمارے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ملیں گی ہمیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، من بعد ما اہلکنا القرون، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کیا امتوں کو، الاولا پہلی، اس کے بعد یا پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ پہلی امتیں یہاں پر کیا مراد ہیں؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو گزر چکی کچھ امتیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد مدائن صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام، مدین اور سمود اور عاد وغیرہ کی قومیں، ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کی ہیں۔ اور خاص کر یہاں پر آگے جو آیات آئیں گی اس کنٹیکٹ کو اگر سامنے رکھیں تو یہاں پر فرعون اور آل فرعون کا خاص کر تذکرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، کہ اس فرعون کو اور آل فرعون کو اور اس کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، سمندر برد کر دیا۔ اور یہ سارا واقعہ جو ہے فرعون کا غرق کرنے کا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کرنے کے بعد پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اس سے پہلے ان کو رسالت یا وحی جو ہے وہ سلسلہ تو شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ معجزات جو ہے وہ دیے، جس کو لے کر وہ فرعون کے پاس گیا اور انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر سارا واقعہ ہوا، اور جب ان کو غرق کر دیا گیا اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو جب لے کر آئے اور صحرائے سینا میں یا کوہ طور کے
وہاں پر کچھ اور بھی واقعات ہوئے، اور وہاں پر پھر یہ 10 کمانڈمنٹس یا تورات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو فرعون کا واقعہ جو ہے وہ خاص کر، یا اس سے پہلی جو قومیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور یہ خاص کر خود کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی کتاب کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں کا یہی رویہ تھا، اور اس کے بعد بھی اگلی آیات کو جب ہم دیکھیں تھے کہ کتاب سے پہلے بھی لوگوں کا یہی رویہ تھا، اور کتاب جو کہ اتھینٹک ریٹن فارم میں ان کے پاس موجود ہے، جس کو وہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی دیکھ کر ان کا رویہ وہی رہا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، ان کی اس سے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد بصائرہ، وہ دلائل تھے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدم ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ جو کتاب نازل کی، پہلے امتوں کو تو ہلاک کر دیا، اس کے بعد یہ کتاب جب نازل ہوئی تو یہ کتاب تو دلائل ہیں لوگوں کے لیے، مدلل کتاب ہے، واضح دلیل کے ساتھ، سارے ایویڈنسز کے ساتھ، اور لاجیکل انڈرسٹینڈنگ یا لاجک، جتنے لاجکس ہیں وہ ساری لاجکس کے ساتھ، یہ ہدایت اور رحمت پر مبنی ایک کتاب تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن انہوں نے بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں پیروکار جو ہیں یہودی اور عیسائی وغیرہ، انہوں نے بھی بعد میں اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کا اعراض کیا، اور اپنی منمانی سے اس میں تخریف کی، یا بہت سارے معاملات جو کیے اپنے اپنے فائدے کے لیے صرف، وہ ہمیں پتہ ہے جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں کہ یہ کتاب جو تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، یہ تو لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت سے بھری ایک مدلل کتاب تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، غربی، اور نہیں تھے آپ مغرب کی جانب۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی جو سچائی کا ایک پروف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ ایک اتھینٹک سورس سے آئی، جو کہ یہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے اس کی طرف سے آئی وہی، یہ وہی کا پروف بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح سے مطلب اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیب کا علم جاننے والے نہیں تھے، ان کو بھی جو علم عطا کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا غیب کا، جس قدر اللہ نے عطا کیا، جتنی ضرورت تھی واللہ عالم، لیکن غیب کا علم یا ایسی باتیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی، جس کا انہیں پھر کچھ کا ذکر کیا، کچھ کا نہیں ذکر کیا، وہ اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے آپس کا کہ ان کے پاس کتنا غیب کا علم تھا، ہمیں اس میں زیادہ کھوج لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیب تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ بہرحال وما کنت بجانب الغربی، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغربی جانب پر، اذ قضینا، جب ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، الامر، معاملے کی یا حکم کی، جب ہم نے موسیٰ کی طرف ان کو حکم دیا یا وحی کا حکم دیا یا وحی کی، تو اس وقت آپ اس کے مغربی جانب نہیں تھے، طور کے پہاڑ طور کے مغربی جانب یا وادی طور کی مغرب کی جانب ایک درخت کی طرف سے آواز جو آئی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہیں تھے آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے، کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر مشاہدہ نہیں کر رہے تھے، وہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود تو موجود نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے اس سارے معاملے کا مشاہدہ کیا، یعنی یہ جو معلومات ہم نے دیں یہ ہم نے اپنے علم سے آپ کو دیں، یہ تو آپ کے علم میں بھی نہیں تھا، اور آپ تو اس پر مشاہدہ بھی نہیں کیا، آپ تو اس پر شاہد بھی نہیں تھے، یا آپ تو اس کے گواہ بھی نہیں تھے، وہاں پر موجود بھی نہیں تھے جب یہ وحی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دی گئی۔ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے پیدا کی کئی امتیں، فَتَطَاوَلَ، اور پھر لمبی ہوگی، علیہم العمر، ان پر عمر، ہم نے کئی امتیں پیدا کی اور ان پر لمبی ہو گئی عمر، یعنی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر آپ تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اس کے درمیان میں پھر کئی امتیں اس میں پیدا کی، اور اس میں انہوں نے اپنی اپنی لمبی عمریں جو ہیں وہ گزاری، یعنی ایک لمبا پیریڈ، کہتے ہیں تقریباً 3000 سال سے زیادہ کا پیریڈ ہے، وقفہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو یہ 3,000 سال سے زیادہ لمبا عرصہ ہے۔ اس میں کئی امتیں کئی قومیں ابھری، کئی گروہ ابھرے، جنہوں نے اپنی اپنی حکومتیں کی، اپنی اپنی عمریں گزاری، اپنے اپنے طرز زندگی جو ہے اس کو اپنایا۔ اور یہ سارے معاملے، اور اس میں کچھ جو ہے وہ صالحین میں تھے جو سیدھے رستے پر رہے، لیکن اکثریت جو ہے انہوں نے اس سے پھر اعراض بھی کیا، گمراہی بھی آئی، اور اس میں بالکل چھوڑ بھی دیا انہوں نے اپنی دین کی باتوں کو۔ تو یہ کئی ہزار سال ایک لمبا پیریڈ جو ہے، اس میں کئی امتیں اپنی عمریں گزار گئیں، جبکہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ وما کنت ساویا، اور نہ تھے آپ رہنے والے، فی فی اہل مدین، مدین کے رہنے والے لوگوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین کے رہنے والے میں سے نہیں تھے، یا مدین میں بھی رہنے والے نہیں تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ تلاوت کرتے ان پر ہماری آیتیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے، کیسے مدین میں پہنچے، کیسے وہاں پر ان کا انتظام ہوا، کہ کتنی عرصہ تک وہاں رہے، اور پھر وہاں سے وہ واپس مصر کی طرف نکلے۔ تو مدین میں ان کا جو قیام تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی آپ ان میں موجود نہیں تھے، اہل مدین میں موجود نہیں تھے، کہ آپ نے خود یہ سارا واقعہ دیکھا، اور خود آپ پھر یہ واقعہ دیکھ کر اس کو کوٹ کریں، یا اس کو آگے ذکر کریں یا بیان کریں۔ دوسرا اشارہ جس کا گمان کم ہے کہ وہ مدین کی قوم جو ہے اس وقت کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ گمان ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ انہیں کی بیٹی تھی، جن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ لیکن اگرچہ کم گمان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مدین کے جو لوگ تھے اس وقت کے، بہرحال کہ جب مدین کا واقعہ ہوا یا مدین میں جو کچھ ہوا، اس وقت بھی آپ وہاں پر پرسنلی موجود نہیں تھے، کہ آپ خود مشاہدہ کر کے ہماری آیتوں کو تلاوت کرتے، یا یہ واقعہ جو ہے وہ کوٹ کرتے۔ اب یہ ہزاروں سال واقعہ جو پرانا ہے، وہ تو صرف اللہ ہی نے دیا وحی کے ذریعے سے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی طرف جو وحی آ رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ وحی جو ہے وہ یہ حق پر مبنی ہے۔ یہ واقعات جو ہیں ان کو آپ ٹیلی کر سکتے ہیں، دوسری جو اس سے پہلے جو قومیں ہیں ان کے پاس جو کتابیں ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جب ٹیلی کریں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی ان کو صحیح پائیں گے، بلکہ ان کی کتابوں اور ان کے واقعات میں بھی اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھی اس کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ تو رب العالمین کی طرف سے ہے، جو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں، اور خاص کر مکہ اور مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے، ان کو تو ان چیزوں کا، ان واقعات کا پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے، یہ حجاز میں، اور حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا اتنا لمبا عرصہ تک۔ جبکہ بنی اسحاق میں پھر حضرت یعقوب، اور پھر وہاں سے اسرائیل کا ٹائٹل چلا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ آئے، اور اس میں سارے نبی اور رسول جو ہے وہ آئے۔ لیکن مشرکین مکہ یا حجاز کی طرف کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وَلَٰكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور ہم ہی ہیں بھیجنے والے رسولوں کو، یا ہم ہی ہیں بھیجنے والے لوگوں کو رسول بنا کر، کہ اس سے اتنے پرانے واقعات کو ذکر کرنا یا کوٹ کرنا کس کے ذریعے ہے؟ رسولوں کے ذریعے۔ اور ہم ہی اس چیز کا اختیار رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کو بھیجیں، جن کو ہم یہ تعلیمات دیتے ہیں، غیب کے اسے کچھ باتیں بتاتے ہیں، پرانے وقتوں کی باتیں جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی واقعات جو ہیں وہ سناتے ہیں۔ کس لیے سناتے ہیں؟ ان رسولوں کو کس لیے دیتے ہیں؟ یہ نصیحت دیتے ہیں کس لیے؟ وما کنتا، اچھا اس کا آگے آئے گا، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، بجانب توری، تور کی جانب، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی، جب حضرت موسیٰ کو آواز دی اللہ تعالیٰ نے، وہ تور میں جو ایک درخت کی اوٹ سے آواز آئی، تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے وہاں پر۔ ولیکن رحمہ، لیکن یہ تو رحمت ہے، اب ان کی وہاں پر آپ کی غیر موجودگی، اور وہ ہزاروں سال پرانا واقعہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے اوپر یہ ذکر کر دینا، اور اس کے ذریعے سے پھر بہت سارے دلائل کے ساتھ بات کرنا، نصیحت کو سمجھا دینا، اس واقعے کو ذکر کرنا کہ یہ واقعہ جو ہے اس سے پکڑو، اس سے سمجھو کہ ان لوگوں کا رویہ کیا رہا، ان لوگوں کا عمل کیا رہا
ان لوگوں کو کیسے نصیحت ملی، اس کے باوجود ان کا رویہ جو انکار والا رہا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو ولاکن رحمہ، لیکن یہ تو رحمت ہے من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، کہ آپ کے رب نے تو یہ سارا کچھ کھول کے رکھ دیا کہ تمہارے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا. لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں قومن، لوگوں کو، قوم کو، ما آتاہم، نہیں نہیں آیا، کہ جن کے پاس نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، ان کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، اس سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ اس طرح کے واقعات کا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو وارننگ دے دیں، ان کو متنبہ کر دیں کہ دیکھو پچھلے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کے ساتھ رسول آئے، نبی آئے، ساری نصیحت آئی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا اور ان کا کیا انجام ہوا. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اس سے پہلے، ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ تو بہت رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ حجاز میں یا قریش یا مشرقین مکہ یا مکہ کی آبادی یا مکہ کے علاقے میں حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اس میں پیغمبر نہیں آیا تھا، اور 3,000 سے زیادہ عرصے میں ان کے جو حضرت ابراہیم کی اور اسماعیل کی علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ معدوم ہو گئی، اور ان میں بگاڑ آ گئے، اور کس طرح سے کفر اور شرک کا راج ہوا، اور کس طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت کے کیا حالات تھے. تو اس سے پہلے لمبے عرصے تک اس قوم میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. تو یہ تو اس قوم کے لیے باعث رحمت ہے کہ ان کے اوپر جو ساری چیزیں واضح کی جا رہی ہیں، کہ ان کو سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو اپنی اصلاح کر لو، تمہارے معاملات میں یہ خرابی ہے، ان معاملات کو درست کر لو. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ، اور اگر نہ کہ پہنچی انہیں مصیبت، ان کوئی مصیبت. اور یہ اس لیے، یہ ہدایت، یہ نصیحت جو ہے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے، یہ حجت ہے، اتمام حجت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہدایت اور نصیحت اور رسولوں کا آنا اور سارا کچھ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دینا اور پھر انجام کی خبر بھی دے دینا. یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے کہ تو اپنی اصلاح کر لو. اور اس کے باوجود کوئی اصلاح نہ کرے تو یہ نصیحت اس لیے بھی ہے، یا یہ اتمام حجت بھی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے بعد میں ان کو کوئی مصیبت جب پہنچے تو فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ، تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہمارے الینا، ہماری طرف، رسول ان کا رسول، کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف، فنتبع فنتبع آیاتی کا، کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، وَنَكُونَ من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے. یہ ہدایت اس لیے بھی رحمت ہے کہ بعد میں کہیں ایسا نہ ہو، یہ اس کے لیے بھی حجت ہے کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ وہ کہتے پھریں جب ان کے اوپر مصیبت آئے. یہ مصیبت جو ہے عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ مصیبت جو ہے وہ قیامت کے دن جو سزا ہے اس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. خاص کر قیامت کے دن جو سزا ہے اس کا یہاں پر غالب گمان ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو مصیبت آ پہنچے گی یا قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے تو اس وقت وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ اس وقت کا بہانہ جو ہے ان کا وہ نہ رہے کہ ہمارے پاس تو انہیں کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم اس کی اطاعت کرتے اور تیری آیات کی پیروی کرتے. تو یہ تو سارا کچھ بتا دیے تاکہ کل کو تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو خبر ہی نہیں آئی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے بہت عرصے سے کوئی رسول نہیں آیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول جو ہے تمہاری طرف بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت اور رحمت اور نصیحت کے ساتھ. اب بھی اگر تم مطلب اپنے اس حق درمی پر قائم رہو گے تو تمہارے لیے اب کوئی عذر باقی نہیں، کل کو تم کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں تراش کر کے کہ ہمارے پاس تو کوئی خبر ہی نہیں ہوئی. فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس، الحق حق، یہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت، رسول اور نصیحت جو ہے، حق جو ہے ان کے پاس آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے. قالوا، تو انہوں نے کہا،
لولا اوتیا، کیوں نہیں دیا گیا، مثل ما اوتیا موسیٰ، اس کی مثل جو دیے گیا موسیٰ کی طرف۔ اب جب کہ یہ حق اور سچ ان کے پاس آ گیا، یعنی نبی بھی آ گیا، رسول بھی آ گیا، اور کتاب جو ہے وہ بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ اس کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی آ گئی، نصیحت بھی آ گئی، تو اس کے باوجود انہوں نے اب ایک اور بہانہ ڈھونڈا کہ جس طرح سے موسیٰ کو عطا کیا گیا اس طرح سے کیوں نہیں دیا گیا، یعنی جس طرح سے موسیٰ کو جو تورات ہے وہ تختیوں پر لکھی فارم میں دی گئی، یا ان کو معجزے دیے گئے، وہ سانپ کا عصا کا سانپ بن جانا، اور ید بیضا جو ہے، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس طرح کے جو معجزات ہیں وہ کیوں نہیں دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اب ان کے پاس جب نصیحت آ گئی تو اب وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ اولم یکفروا بما، آپ ذرا ان سے یہ پوچھئے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی طرح معجزے کیوں نہیں گئے علیہ السلام، تو ان سے ذرا یہ پوچھئے، ان سے ذرا یہ سوال کیجئے، کیا اولم یکفروا، کیا نہیں ان سب نے انکار کیا، بما اوتیا موسیٰ من قبل، جو دیا گیا موسیٰ کو اس سے پہلے، جو موسیٰ کو ان سے پہلے دیا گیا، جو معجزات موسیٰ کو دیے گئے، تو کیا قوم موسیٰ نے ان کا انکار نہیں کیا تھا؟ موسیٰ کی قوم نے بھی سب سے پہلے تو فرعون، جن کے اوپر یہ معجزات جن کی طرف بھیجے گئے، جن کے لیے بڑے معجزات، سام کا عصے کا سام بن جانا، اور ید بیضا، اور دوسرے جو معجزات تھے، تو جن کو یہ معجزات بھیجے گئے انہوں نے بھی تو انکار کیا تھا اس چیز کا۔ اب تم بھی اسی طرح سے رویہ کر رہے ہو کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ ہوگا تو ہم دیکھیں گے، آج اگر تم بھی انکار کر دو تو تمہارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ان سے سوال کیجئے کہ کیا ان سب نے بھی انکار نہیں کیا، جن موسیٰ سے پہلے، کہ جن کو معجزے بھی دکھائے گئے؟ قال السحرانی، انہوں نے تو کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، تظاہرہ، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وقالوا ان بکلی کافرون، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان دونوں کو یا ہر ایک کو سب انکار کرنے والے ہیں، ہم تو ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور لہٰذا ہم ان دونوں کا یا ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت کا حصہ، یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ حصہ آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ بھی اس کا مطلب مل سکتا ہے ایک، اور آیت اگلے آنے والی آیت کے ساتھ بھی، پچھلے حصے کے ساتھ اگر اس کو ملا کر پڑھیں تو پچھلے حصے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا تھا موسیٰ فرعون کے دربار میں جا کر کہنے کے لیے، معجزات دکھا کر، تو معجزات دے کر فرعون اور اس کے جو سردار ہیں آل فرعون، انہوں نے بھی تو انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں کون، یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون، یہ دونوں جو ہیں یہ تو ایک جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور یہ تو اپنے جادو کے طور پر ہماری حکومت جو ہے اس کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم تو ان دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے جو پچھلے واقعہ کے ساتھ مطلب جڑ کر اگر دیکھا جائے، تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی حضرت موسیٰ اور ہارون ان دونوں کا انکار کیا، اور ان کو جادوگر کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اس کا اگر اگلی آیات کے ساتھ مفہوم دیکھیں تو اگلی آیات میں ہم جب دیکھیں گے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ وہ دونوں کتابیں، کون سی دونوں کتابیں، یعنی کتاب قرآن مجید اور تورات جو ہے، کہ قرآن اور تورات یہ دونوں کتابیں یہ تو جادو دادا کتابیں ہیں۔ قرآن مجید کو بھی انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ تو سحر زیادہ ہے، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی کہانیاں جو ہیں وہ کسی سے لکھوا رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ قرآن مجید جو ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح سے وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، اور قرآن کے انکار کے ساتھ براہ راست وہ اس میں جو لکھی گئی جو انفارمیشن تھی، جو تورات کے بارے میں تھی، اس کا بھی یقیناً انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب قرآن اور تورات میں تو ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے دونوں میں، کہ تورات جو ہے وہ قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کے بارے میں بتاتی ہے کہ اکال کو، یعنی کہ آئندہ آنے والی امتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر قرآن کا آنا نازل ہونا یہ تورات میں ملتا ہے، اور اسی طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے۔ تو قرآن اور تورات جو ہیں یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا براہ راست لنک ہے۔ تو مشرکین مکہ نے ان دونوں کتابوں کو
انکار کر دیا ان دونوں کتابوں کے بارے میں، اس نے کہا کہ یہ تو جادو جدا ہیں اور لہذا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو دوسری مطلب کے مطابق اگلی آیات کے ساتھ جب ان کو جوڑ کر پڑھا جائے تو وقالوا ساحران تظاہرا وقالوا ان بکل کافرون، کہ یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں کتابوں جو ہیں، یہ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی جادو ہیں، اور ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں۔ کل فأتوا بکتاب من عند اللہ، اب کہہ دیجئے کہ تم سب لے آؤ کسی کتاب کو اللہ کی طرف سے، ہوا اہدی منہما، وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں کتابیں یعنی قرآن اور تورات، یہ دونوں کتابیں، اب اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پچھلا جو مفہوم ہے وہ قرآن اور تورات کے بارے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ دونوں جادو زدہ کتابیں ہیں یا دونوں حقیقت کی مبنی کتابیں نہیں ہیں، تو پھر تم کوئی اور کتاب لے آؤ جو اللہ کی طرف سے ہو اور جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، یعنی قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت پر مبنی ہو، اتبعہ، تو میں پیروی کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ جو انکار کر رہے ہو اور اس انکار میں اگر تم سچے ہو، تم اتنے ہی پر اعتماد ہو، تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی ایسی کتاب لے آ جو ان دونوں کتابوں سے، قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت پر مبنی ہو، قرآن اور تورات سے زیادہ مدلل ہو، زیادہ اچھی نصیحت والی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ اگر تم ایسی کتاب کو لا سکتے ہو جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہے، تو میں اس کی پیروی کرنا شروع کروں گا، کیونکہ میرا کام تو ہے اللہ کی ہدایت اور نصیحت کی پیروی کرنا اور دوسروں کو بھی بتانا۔ تو اگر تو اس کے پاس، اگر تو کوئی اور کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہے، تو میں سب سے پہلے اس کی پیروی کروں گا۔ جس طرح سے کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے تو میں مسلمان، کہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سر جو جھکاتا ہوں اور پھر باقیوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھی باقی سب بھی آئیں اس طرف۔ اسی طرح سے اگر کوئی کتاب اس سے بھی زیادہ نصیحت والی ہے تو سب سے پہلے میں اس کی پیروی کروں گا۔ اگر تم سچے ہو تو یہ لے کر آؤ۔ یہ ایک اور چیلنج دے دیا ایک دفعہ پھر، کہ تمہارے پاس اگر اللہ کی طرف سے کوئی کلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط ہے، مضبوط دلائل کے ساتھ ہے، تو وہ لے آؤ، تو میں اس کی بھی پیروی کرنے لگوں گا۔ اور یقیناً وہ یہ دلائل جو ہے، وہ جو چیلنج جو ہے وہ قبول کرنے سے قاصر تھے، ان کے بس بھی بات نہیں تھی اور ہے بھی کچھ نہیں تھا، تو لہٰذا وہ ایسا تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، تو پھر اگر نہ ان سب نے قبول کی، لَكَ، آپ کی بات، یعنی اگر ان سب نے آپ کا چیلنج قبول نہ کیا اور اس کا جواب نہ دیا، یا اس چیلنج کے آگے انہوں نے کوئی پیش رفت نہ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، کہ بے شک صرف وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی۔ یہ لوگ اگر آپ کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی سخت نہیں رکھتے، تو پھر آپ یہ جان لیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی صرف عذر ہے، صرف بہانہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی واضح ان کے پاس رہنمائی نہیں۔ وہ تو صرف انکار برائے انکار کر رہے ہیں اور اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور خواہشات کی پیروی کرنے والا کیا؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون زیادہ گمراہ ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ممن اتبع ہواہ، کہ جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی، بغیر ہدم من اللہ، اللہ کی ہدایت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی مانی کرتے ہوئے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے رویے بھی کچھ اسی طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری ہدایت اور رہنمائی جو ہے واضح ہو چکی، فنگر ٹپ پر جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی آئی، وہ تمہاری اپنی زبان میں موجود ہے، اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے، اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، اس کی تفاسیر جو موجود ہیں، مطلب وہ ان کو سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آن لائن ریسورسز اویلیبل ہیں، جگہ جگہ پہ اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ وہ پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود، اتنی زیادہ ہدایت کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اگر اپنے لیے اپنی خواہش کی جو پیروی ہے ان کو کرتا رہے، دنیاوی معاملات کی پیروی کرتا رہے، اس نصیحت بری باتوں کو چھوڑ کر یا ہدایت بری باتوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا رہے، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اور یہ گمراہی جو ہے، یہ در حقیقت
ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر. اس لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا سب ظالم لوگوں کو. یعنی جو اس ہدایت کو چھوڑ کر اس گمراہی کے راستے پر چل پڑے تو یقیناً وہ گمراہی جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے. اور جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کہ تم اپنے اختیار کو استعمال کرو جس طرح سے تم کرنا چاہتے ہو. اور اگر تم گمراہی کو ہی اپنے گلے لگانا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسی دراز کرتا جاتا ہے گمراہی میں. وہ ایسا گر جاتا ہے کہ واپس اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی اور پھر وہ آخر میں جا کر پچھتاتا رہتا ہے. تو لہذا بے شک اللہ جو ہے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ ظلم کرتے ہیں اپنے لوگوں پر یا اپنے آپ پر. یا ظالم قوم جو ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کہ وہ گمراہی میں پڑتے ہیں اپنی مرضی سے، اسی میں آگے دھکیلے جاتے ہیں، اسی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پھر واپسی کا راستہ ہی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمارے سمجھنے کی بہت ساری باتیں تھیں جن کو ہم نے مختصر الفاظ میں یہاں پر دیکھا، ان کو صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی یہیں رکتے ہیں آج. کوئی آپ کے پاس اضافی نکتہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. جی اگر کوئی اضافی نکتہ نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور رمضان کے دوران میں دیکھیں گے تھوڑی سی مختصر رکھیں گے کیونکہ اس میں اور بھی سب کی مصروفیات ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ ضرور آئیں اس میں کلاس میں شرکت کریں اس مجلس میں. دوسرے لوگوں کو بھی رمضان کی وجہ سے رونق جو ہے وہ زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو گئی، لیکن آج شاید اتوار کی وجہ سے ویسے بھی کم ہوتی ہے ذرا اٹینڈنس. بہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نصیحت جو ہے اس کو اپنے دلوں میں صحیح پکا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم رکھے جو اس دنیا میں حیات ہیں. جو ہمارے والدین اور بزرگ اور سارے جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین بزرگ بہن بھائی سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اس میں ہماری خاص مدد فرمائے. ہمارے جابس کے، کاروبار کے اور دیگر معاشی اور معاشرتی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.